معذور امام کی امامت کا کیا حکم ہے، اور معذور امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ شریعت میں کیا ہے؟ محترم ناظرین کرام، ایسا معذور شخص جو قیام کرنے سے، رکوع کرنے سے، سجود سے عاجز ہو، افضل، بہتر اور اولیٰ یہ ہے کہ وہ امامت نہ کروائے، کسی اور کو امام بنا دے جو صحیح طریقے سے نماز کے ارکان مکمل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کو امام بنا دے، اور یہ امام نہ بنے، افضل یہ ہے۔ علامہ ابن قدامہ مقدسی انہوں نے اپنی کتاب المغنی میں لکھا ہے والمستحب للامام اذا مرض و عاجز عن القیام، امام کے لیے مستحب افضل یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے اور نماز میں قیام سے اور رکوع وغیرہ سے عاجز آ جائے، ان یستخلف غیرہ، کہ وہ خود امامت نہ کروائے، کسی کو اپنی جگہ پر امام بنا دے، لأن الناس اختلافوا فی صحت امامتہ، کیونکہ لوگوں نے اس کی امامت کے صحیح ہونے میں اختلاف کیا ہے۔ کئی علماء وہ کہتے ہیں، ان کی رائے ہے کہ معذور امام امامت نہیں کروا سکتا، اس کے لیے امامت کروانا جائز ہی نہیں ہے، جو نماز کے ارکان صحیح معنوں میں ادا نہ کر سکتا ہو۔ تو اور اس وجہ سے بھی ابن قدامہ نے کہا کہ مستحب ہے یہ کہ وہ کسی دوسرے کو امام بنا دے، وہ نماز اکمل طریقے سے پڑھائے گا، اور یہ اکمل طریقے سے نماز پڑھا بھی نہیں سکتا۔ ویسے یہ جو بعض علماء کا خیال ہے نا کہ معذور امام امام بن ہی نہیں سکتا، اس کی امامت جائز ہی نہیں ہے، یہ خیال تو درست نہیں ہے، یہ تو صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے۔ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع میں زندگی میں بیٹھ کر معذوری کی شکل میں نماز پڑھائی ہے، اور صحابہ نے پڑھی ہے آپ کے پیچھے۔ اگر بیٹھ کر پڑھنا معذور امام نہ بن سکتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ بنتے، آپ کسی کو اپنا نائب بنا دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کئی صحابہ سے ثابت ہے انہوں نے معذوری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھائی ہے۔ تو یہ رائے تو درست نہیں ہے علماء کی، لیکن پھر بھی چونکہ مسئلہ اختلافی ہے، اختلاف سے بچنے کے لیے اولیٰ اور افضل یہ ہے کہ امام وہ کسی کو اپنا نائب بنا دے جو نماز کے تمام ارکان مکمل طور پر صحیح طریقے سے ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ البتہ اگر امام معذور ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو پھر مقتدیوں کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، کیا طریقہ ہے؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، تین آراء ہیں بڑی بڑی۔ ایک رائے ہے جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنا لازم ہے، واجب ہے، وہ بیٹھ کر ہی پڑھیں گے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ رائے ہے اہل الظاہر کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت ہے، جمہور محدثین ان کی بھی یہی رائے ہے۔ اسی طرح علامہ محمد بن صالح العثیمین سعودی عرب کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں اس دور کے، انہوں نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ میرے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری، حافظ عبد السلام بن محمد، ان دونوں کا بھی یہی فتویٰ اور یہی رائے تھی کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں پر بیٹھ کر پڑھنا ہی لازم ہے۔ دوسری رائے ہے احناف کی اور شوافع کی، ان کی رائے ہے کہ جب امام عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو پھر مقتدیوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے، وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے۔ تیسری رائے ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اور حنابلہ کی، ان کے رائے میں اگر امام نے بیٹھ کر نماز شروع کی ہے اور مقتدیوں نے بھی اس کے ساتھ پھر بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے، پھر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر امام نے نماز کھڑے ہو کر شروع کروائی ہے اور کسی عذر کے پیش آنے کی وجہ سے، مرض کے پیش آنے کی وجہ سے وہ بیٹھ گیا ہے تو پھر امام بیٹھ کر پڑھے گا اور پیچھے والے کھڑے ہو کر پڑھیں گے، اور جب امام بیٹھ کر شروع کر رہا ہے نماز تو پھر پیچھے والے بھی بیٹھ کر پڑھیں گے۔ یہ رائے حنابلہ کی ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے۔ ان میں سے جو رائے راجح ترین ہے اور سنت کے قریب ترین ہے، اور احادیث صحیح احادیث جس رائے کی تائید کرتی ہیں، وہ یہی ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے گا تو مقتدیوں کو بیٹھ کر ہی پڑھنا لازم ہے، ان پر بیٹھ کر ہی پڑھنی چاہیے، وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے حوالے سے میں دو تین احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
پہلی حدیث صحیح بخاری شریف میں 688 نمبر اور صحیح مسلم میں 412 نمبر پر موجود ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب امام رکوع سے سر اٹھائے تو تم رکوع سے سر اٹھاؤ، جب امام سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس حدیث میں کھڑے ہو کر نماز بیٹھ کر پڑھانے والے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے والوں کو اشارے سے بیٹھنے کا حکم دینا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں کہنا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بیٹھ کر پڑھو۔ یہ بڑی واضح نص ہے کہ معذور بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے مقتدیوں کو بیٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں 413 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کی تکبیر لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جھانکا تو ہم پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، آپ بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا بیٹھ جانے کا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی تم وہ کام کر رہے تھے جو فارسی اور رومی کام کرتے ہیں۔ فارسی اور رومی وہ اپنے بادشاہوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جبکہ ان کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کیا کرو، تم ایسا نہ کیا کرو، جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھا کرو۔ یہاں اس حدیث میں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ کو بیٹھنے کا حکم دیا، اور آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع فرما دیا کہ ایسا نہ کیا کرو، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تیسری حدیث ہے صحیح مسلم 414 نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام پیروی کے لیے ہی بنایا جاتا ہے، تم اس کی مخالفت نہ کیا کرو، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع جائے پھر تم رکوع جاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ جائے تو تم سجدہ جاؤ، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہاں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیے۔ رہی صحیح بخاری شریف کی وہ روایت اور دوسری وہ روایتیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نمازوں میں سے ایک نماز تھی، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلے پہلو میں، اور صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے کئی اہل علم نے، محدثین نے بھی کئیوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امر تھا، اور اللہ کے نبی کے آخری امر کو لیا جائے گا تو پہلا آخری امر سے منسوخ ہو جائے گا۔ مگر یہ رائے جو ہے نا بہت بڑی جرت پر مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں وہ عام ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں ان میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی موجودگی میں یہ کہنا کہ آپ کے اقوال منسوخ ہو گئے، اس فعل سے یہ بہت بڑی جرت ہے۔ ویسے بھی نسخ کی راہ تب اختیار کی جاتی ہے، نسخ کی طرف تب جایا جاتا ہے جب دونوں قسم کی احادیث میں جو بظاہر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہو ان میں تطبیق دینا ممکن نہ ہو، اور ان میں تطبیق ممکن ہے، تو نسخ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تطبیق ممکن ہے۔ اور تطبیق امام احمد بن حنبل
رحمۃ اللہ کی علیہ کی ایک روایت کے مطابق ہو سکتی ہے ان میں، وہ یہ ہے کہ جب امام نے بیٹھ کر نماز پڑھائی ہے تو سب نے بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے امام کے پیچھے، اور جب امام نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی ہے اور پھر کسی عارضی بیماری کی وجہ سے بیٹھ گیا ہے تو پھر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو گئی ہے۔ یہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نے کھڑے ہو کر پڑھی ہے، یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کر چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام بنے تھے اور صحابہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیرو میں بیٹھ گئے آ کر۔ تو یہ نماز جو شروع ہوئی ہے یہ کھڑے ہو کر ہوئی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، کھڑے ہونا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا، وہ عارضی کی وجہ سے بیٹھ گئے، تو اب اس حدیث کو اس صورت پر معمول کیا جائے گا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق یہ تطبیق ہو سکتی ہے، اور جب دونوں قسم کی احادیث میں تطبیق ممکن ہو تو پھر جو ہے نا نسخ کی طرف جانا یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ محدثین کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے راجح قول میں نے ان ساری احادیث کی بنا پر اسی کو قرار دیا ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے گا معذور، تو پیچھے مقتدیوں کو بیٹھ کر پڑھنا ہی لازم ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔